ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سائیں سرکار نے سندھ دھرتی کو جس طرح سنوارا ہے آپ سب کے سامنے ہے، مگر تعلیمی معیار کی تو کیا ہی بات ہے۔ جہاں ایک طرف گورنمنٹ اسکولوں کا پرسان حال نئی اسکولوں میں جانور باندھے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب سر اشتیاق جیسے فرشتہ صفت انسان بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ سر اشتیاق اور ان کی ٹیم نے ضلع ملیر کیٹل کالونی میں واقع گورنمنٹ پرائمری اسکول کو نامور پرائیویٹ اسکولوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ مشتاق بلوچ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میدان نیوز، میں آپ کا اپنا مشتاق بلوچ۔ ہم اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول UC3 کیٹل کالونی کے اندر۔ ناظرین، یہ جو آپ اس وقت اسکول دیکھ رہے ہیں لگ بھگ 50 سال پرانا اسکول ہے یہ، اور یہ چٹائی سے شروع ہونے والا اسکول ہے ناظرین، لیکن الحمدللہ آج دیکھیں اس اسکول کو، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہ آج اس علاقے کے بہترین پرائیویٹ اسکولوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو ہم اس کے اندر آج آئے ہیں، ٹیچر سے بھی ہم بات کریں گے، کلاس کے بچوں سے بھی ہم بات کریں گے، اور ہیڈ ماسٹر صاحب سے بھی ہم بات کریں گے اس حوالے سے، اسکول کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ وہ اسکول ہے کہ یہاں سے اس اسکول سے اس علاقے کے لوگ جو ہے الحمدللہ آج ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اچھی پوسٹوں پر بھی ہیں، اور ان کا جو ہے اس کا سہرا یہاں کے پرانے جو ٹیچرز ہیں ان کو جاتا ہے۔ ساتھ جو ہے انہی میں سے ایک پرانے ٹیچرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر منصور صاحب، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ یہ جو گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ہے ان کے سب سے پرانے ٹیچروں میں آپ شمار ہوتے ہیں۔ میرا خیال سے کہ اب آپ گھر جانے والے ہیں کچھ ہی عرصے میں، اور میرے لیے بھی یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے یہاں پر آیا، کیونکہ میں بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہوں۔ اگر اس وقت ہم کسی جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارا کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے، تو اس میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار شامل ہے، آپ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر۔ ہمارے جو یہ میدان نیوز کے جو CEO ہیں، جو چینل کے مالک ہیں، آنر ہیں، ڈاکٹر طارق فاروق صاحب، وہ بھی آپ کے ہی پڑھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں وہ، اور جو ہے وہ لا بھی کر رہے ہیں، اور چینل بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو اس علاقے کے اندر جو ہے آپ کے لگائے ہوئے پودے الحمدللہ آج بہت سی جو ہے وہ تناور درخت کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ تو آپ اس اسکول کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اسکول انتہائی پسماندہ علاقے میں ہے، اور ماشاءاللہ یہاں سے بہت سارے لوگ فارغ ہو کر پڑھ کے گئے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، بہت سارے عہدوں پہ فائز ہیں، اور اس اسکول نے ماشاءاللہ بھی بہت ترقی کی ہے۔ یہاں کے جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان سے بھی بڑھ کر یہ آگے مقابلے میں ہے، اور یہاں محنتی اساتذہ ہیں، تجربہ کار اساتذہ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، اور آج مجھے بھی یہ فخر حاصل ہو رہا ہے کہ میرا انٹرویو جو لے رہا ہے یہ بھی میرا شاگرد ہے، یہیں سے پڑھ کر گیا، اور دوسرا جو ان کے ساتھی ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اور یہ بھی ایک میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میرا انٹرویو اس اسکول میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، اور مجھے خود اس اسکول کے اندر 40 سال 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور میں ابھی جو ہے فروری کے اندر ریٹائر ہونے والا ہوں، 5-6 مہینے باقی ہیں، اور جو ہے ابھی اس اسکول میں ماشاءاللہ بہت محنت سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بہت محنت کرائی جاتی ہے۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحبان جو ہے وہ بہت دلچسپی لے رہے ہیں، ہم سب کی دلچسپی کی وجہ سے یہ اسکول بہت اچھا چل رہا ہے، اور علاقے میں ماشاءاللہ سب اسکولوں سے بیسٹ اسکول ہے۔ یہ بتائیں، آپ کو عرصہ 40 سال یہاں پر ہو چکا ہے، تو 40 سال سے پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں، 40 سال کے دوران کافی جو ہے آپ سے شاگرد پڑھے ہیں۔ جو پہلے والے شاگرد تھے جو آپ سے پڑھ کر گئے ہیں، جو آج کی ینگ جنریشن ہے، ان میں اور آج کل کے بچوں میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ ان میں اور آج کل کے بچوں میں یہ فرق ہے، جو پرانے شاگرد تھے ان میں بہت زیادہ ادب و احترام، اساتذہ کا احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا شامل تھا۔ آج بھی کہیں بھی اگر ملاقات ہوتی ہے تو بہت محبت سے ملتے ہیں، اور اب نئی جنریشن جو ہے یہ آج کل تھوڑا سا وہ لاپرواہی کر جاتی ہے، بعض اوقات سلام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ادب کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے وہ چیز نہیں ہے جو پہلے کے طلبہ میں تھی۔ اچھا سر، آخر میں آپ پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیرنٹس کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اسکول بھیجنے کے بعد جو ہے گھر پر بھول نہیں جائیں۔ اسکول سے جب بچہ گھر پر آتا ہے تو اس سے پوچھیں کہ اسکول میں کیا کام ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، پھر اس سے کام کروائیں بٹھا کے، اور اسکول میں بھی آ کر تھوڑے دنوں کے بعد پتہ کریں، معلومات کریں کہ ہمارا بچہ اسکول آ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے اساتذہ اور پیرنٹس سے جو ہے دونوں کی باہمی دلچسپی سے ہی بچہ صحیح تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہم کلاس میں آ چکے ہیں، کلاس ہے یہاں، بچوں کی تعلیم جاری ہے، سر یہاں پر پڑھا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ نئی کلاسوں کا آغاز ہو چکا ہے،
تو پچھلی کلاسوں سے بچے جو ہے وہ اگلی کلاس میں آ چکے ہیں، تو نئے بچوں کے ساتھ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے سر؟ اصل میں اسکول میں جو سسٹم ہے اس کے مطابق تو ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس وائز ایک کلاس کو لے کے چلتا ہے کلاس 5 تک، تو ان میں سے اکثر بچے تو وہی ہیں جو پچھلے سال ہمارے پاس تھے، بلکہ یہ 2-3 سالوں سے کلاس 1 سے اکثر بچے ہمارے پاس ہیں، تو ماشاءاللہ سے ان میں سے اکثر جو ہیں انہوں نے کوالیفائی کیا ہے، کلاس 1 کے ایگزام کے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں، کلاس 2 میں بھی کلاس 3 میں بھی، اب یہ کلاس 4 میں آئے ہیں، تو ان تمام کی پڑھائی سے میں مطمئن ہوں، کیونکہ میں ان کو 3 سال سے آبزرو کر رہا ہوں، میں خود ان کے ساتھ محنت کر رہا ہوں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ کلاس 5 تک یہ اچھے مارکس کے ساتھ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو پچھلے سال جو ایڈمیشن ہوئے تھے اور اس سال جو ایڈمیشن ہوا ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ اس اسکول کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے اور لوگ پرائیویٹ اسکولوں سے بچے نکال کر یہاں پر لے کے آ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ ٹیچرز کی محنت ہے یا اسکول کا ایک سیٹ اپ اچھا بن چکا ہے، عمارت اچھی بن چکی ہے؟ یہ چیز ہم بھی آبزرو کر رہے ہیں، میرے خیال سے جو یہاں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین وغیرہ بھی آ رہے ہیں اور وہ یہاں پڑھنے والے بچوں کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں، تو انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی یہاں پر ایک اچھی جو ہے نا وہ تعلیم اچھے طریقے سے دی جا رہی ہے۔ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، بچوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں سوالات، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کس طرح محنت کی جا رہی ہے اور بچے ماشاءاللہ سے مطمئن ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا؟ محمد فرحان۔ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں بیٹا؟ 4 میں۔ بیٹا ٹیبل آتا ہے آپ کو؟ سنائیں۔ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे। بیٹا 7 کا سنائیں۔ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا؟ محمد انس۔ بیٹا کب سے پڑھ رہے ہیں اس اسکول میں؟ پچھلے سال سے۔ پچھلے سال؟ اس سے پہلے کون سے اسکول میں تھے؟ سیرت اسکول میں۔ تو بیٹا سیرت یہاں کا ایک مشہور اسکول ہے اس علاقے کا، تو وہاں کی پڑھائی اچھی تھی یا یہاں کی پڑھائی اچھی ہے؟ وہاں سے اچھی، یہاں کی ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھائی ہے یہاں کی۔ بیٹا یہ بتائیں کہ پچھلے سال کون سی کلاس میں تھے آپ؟ 3 میں۔ اچھا، اب 4 میں آئے ہیں، تو نئی کلاس میں نئے دوستوں کے ساتھ مل کے کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا؟ سالیہ۔ بیٹا کب سے پڑھ رہی ہیں یہ اسکول؟ پچھلے سال سے۔ پچھلے، اس سے پہلے کہاں پڑھ رہی تھی؟ ڈریم لینڈ اسکول میں۔ گرین لینڈ میں۔ تو بیٹا کیسا لگا آپ کو؟ گرین لینڈ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے؟ یہ والا کیا وجہ ہے بیٹا اس کی؟ مطلب وہاں پہ اتنی پڑھائی نہیں ہوتی تھی، یہاں پہ صحیح ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا؟ حلیمہ۔ بیٹا کب سے پڑھ رہی ہیں اس اسکول میں؟ 1 کلاس سے۔ 1 کلاس سے، ٹھیک ہے۔ بیٹا کچھ سنائیں گی آپ؟ سنائیں بیٹا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کے پرنسپل صاحب ہیں اشتیاق صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس اسکول کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے اور کلاسز کی پڑھائی کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام اشتیاق احمد ہے اور میں 5 سال سے GPBS کیٹل کالونی کا ہیڈ ماسٹر ہوں، اور میں نے HR میں کراچی یونیورسٹی میں ماسٹر کیا ہوا ہے، HR میں اسپیشلائزیشن، اور میں MA انگلش ہوں اور MEd ہوں میں ایجوکیشن میں۔ اچھا سر، کتنے عرصے سے آپ یہاں اسکول میں؟ میں یہاں تقریباً 5 سال سے میری پوسٹنگ ہے یہاں۔ اچھا، 5 سال سے۔ سر میں بھی یہاں کا اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، اسی اسکول سے پڑھا ہوں، تو ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ 5 سال کے درمیان ہی جو ہے اس اسکول نے کافی ترقی کی ہے، اسٹرکچر کافی آپ نے بنایا ہے اسکول کا، اور باہر جو ہے وہ گرینری جو ہے کافی وہ کی ہے آپ نے، پودے وغیرہ اور
بہت زیادہ جو ہے اسکول پہ ماشاءاللہ آپ نے فوکس کیا ہے. تو آپ کی اسی اسکول کے اوپر محنت ہے یا جہاں بھی آپ جاتے ہیں جتنا بھی آپ کا کیریئر ہے اسکولوں کے حوالے سے سب میں آپ اسی طرح محنت کرتے ہیں سر؟ اصل میں اس سے پہلے بن قاسم ٹاؤن ڈسٹرکٹ ملیر میں ایز اے پی ایچ ڈی تھا، لیکن جو ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ایز اے ہیڈ ماسٹر بی پی ایس 17، میرا یہ ایک ویژن تھا، میرا یہ ایک مشن تھا، ٹارگٹ تھا کہ جہاں پہ بھی پوسٹنگ ہوگی میں اپنی تمام انرجی صرف کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا یہ خواب پورا کیا، اور الحمدللہ اب جی بی بی ایس کیٹل کالونی ڈسٹرکٹ ملیر کا ایک ماڈل اسکول ہے. اچھا سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ تعلیمی معیار جو ہے اس اسکول کا ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. پرائیویٹ اسکولوں سے جو ہے وہ بچے لوگ لا کر یہاں پر ایڈمیشن کروا رہے ہیں بچوں کا، حالانکہ گورنمنٹ اسکولوں کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے وہ میڈیا چیختا رہتا ہے کہ جی گورنمنٹ اسکولوں میں کوئی پرسان حال نہیں ہے. اندرون سندھ آپ چلے جائیں دیکھیں وہاں پر بھی گورنمنٹ اسکولوں میں جو ہے وہ کافی فقدان ہے تعلیم کا. ایسا بھی ہے کہ کئی اسکولوں میں تو بھینسیں تک باندھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کا جو یہاں کا کیٹل کالونی کا گورنمنٹ اسکول ہے ماشاءاللہ اس کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ یہاں پر جو ہے ایسا بہترین تعلیمی معیار ہے کہ لوگ یہاں کا جو مشہور معروف، ابھی میری ایک بچے سے بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں سیرت اسکول سے یہاں آیا ہوں، تو سیرت اسکول یہاں بھینس کالونی کا کیٹل کالونی کا مانا ہوا اسکول ہے. تو ایک بچہ وہاں سے اپنا جو ہے وہ تعلیم چھوڑ کے یہاں پر ایڈمیشن لے رہا ہے. تو یہاں کوئی ٹیچرز کوالیفائڈ آپ نے منگائے ہیں یا کوئی کورسز وغیرہ کرائے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سختی کی گئی؟ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں ذرا. اصل میں دیکھیں میرا ایک ویژن تھا کہ ہم سب سے پہلے ہمارا جو ایڈمیشن کرائٹیریا وہ بہت ٹف ہے، ہم ہر بچے کو ایڈمیشن نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ٹیچر کی مانیٹرنگ، ایولیوشن اور سپرویژن پہ بہت زیادہ کام کیا، ایولیوشن پہ بہت کام کیا. جو ٹیچر کے جو ویک ایریا تھے، جو نیڈ امپرومنٹ ایریا تھے، ہم نے ان کے لیے ورکشاپ وغیرہ کنٹینیو کی، ٹھیک ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہم نے ان کے سیشن کیے، کنٹینیو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کام کیا. تو اس میں یہ تھا کہ جو ویک ایریا تھا اس میں ہم نے کافی کام کیا. تو پھر اس کے علاوہ یہ کہ الحمدللہ ہماری جو مارننگ میں اسمبلی ہوتی ہے اس میں تمام بچے ہوتے ہیں اور 100% بچے یونیفارم پہن کے آتے ہیں. پنچولیٹی پہ بہت فوکس ہے، پنچولیٹی بھی نہ صرف بچوں کی اچھی ہے بلکہ ٹیچر کی بھی اچھی ہے. لیکن بہرحال یہ ہماری اوورآل یہ آفس ہے، مانیٹرنگ ایولیوشن پہ بہت کام کیا ہے، اور اس سلسلے میں کمیونٹی کی طرف سے ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملے. تو پہلے یہ ہوتا تھا بچے یونیفارم نہیں پہن کے آتے تھے، تو اس کے معاملے میں تھوڑا سا ہم نے اسٹیکنیس دکھائی، کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر نہیں تھا، تو والدین کا پارٹیسپیشن نہیں تھا. جب ہم نے اپنے رول ریگولیشن ڈسپلن اپنی ڈائریکشن سیٹ کی تو اس کا یہ ہمیں بہت بینیفٹ ہوا کہ ہم اب الحمدللہ ڈسٹرکٹ ملیر کے ایک رول ماڈل اسکول ہیں. اچھا سر، یہ ٹرافی یہاں پر رکھی ہوئی ہے، یہاں پر کیا کرکٹ کے مقابلے وغیرہ بھی آپ کرواتے ہیں اسکول میں؟ اصل میں یہ رابعہ عظیم ٹرسٹ ہے، تو ان کے تقریباً 1 درجن اسکول ہیں. تو ان کی ایک ایکٹیویٹی تھی کہ جن اسکول میں جن بچوں کا آئی کیو لیول بہتر ہے ان کا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا، اور اسکول کے اوورآل پرفارمنس کو انہوں نے انالائز کیا تھا. تو اس میں الحمدللہ ہمارا اسکول، وہ جو 10 اسکول تھے، ایون کہ اس بلڈنگ میں بھی ہم لوگ ٹاپ اسکورر ہیں. تو ہماری ایفرٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ ہمیں ٹرافی وغیرہ دی تھی. اچھا سر، یہ شیلڈ بھی ایک رکھی ہوئی ہے، یہ کس چیز کی ہے؟ اسی طرح ان کی ایک ایکٹیویٹی تھی کہ جو بیسٹ ایچ ایم تھے، جو ان کے پرنسپل تھے، ان کی ایفرٹس کے لحاظ سے. تو الحمدللہ جو ٹرسٹ تھا انہوں نے یہ میری جو ایفرٹس تھی، انہوں نے بچوں کی ریڈنگ اسکلز، ان کی رائٹنگ اسکل، کلاس روم کا ڈسپلن، اسکول کا ڈسپلن، ہمارا مانیٹرنگ سسٹم، ہماری جو پرفارمنس ہے، اس بیاپ پہ یہ مجھے ایز اے بیسٹ ایچ ایم کے یہ شیلڈ دی تھی. اچھا سر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اسکول کا وزٹ کروا دیں اپنے کا. جی بالکل. یہ آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ ہمارا رزلٹ ہے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے 96% اس نے سیٹ آئی بی اے کی ٹیسٹ میں اسکور کیے تھے، اور یہ ہمیں پرائڈ اینڈ آنر ہے کہ ہم لوگ ڈسٹرکٹ ملیر میں ٹاپ اسکورر ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا یہ فارول پارٹی جو ہے اس کا یہ انویٹیشن کارڈ ہے. جب ہم ایونٹ وغیرہ کوئی بھی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں تو اس کا باقاعدہ ہم لوگ انہیں ایک انویٹیشن کارڈ دیتے ہیں. یہ اس کے بعد دیکھیں گے جب ہم پی ٹی ایم ہماری ہوتی ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، تو یہ اس کا انویٹیشن ہے. اس کے بعد یہ ہماری جو اینول ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، اینول پروگرام ہوتے ہیں، یہ اس کا انویٹیشن کارڈ ہے. اب یہ ہم لوگ ڈسٹرکٹ ملیر میں ایک اور بہت یونیک کام کرنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ای سی کے سلیبس ڈیزائن کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ڈسٹرکٹ ملیر میں ہمارا پہلا واحد اسکول ہے جس نے ابھی تک ای سی پہ کام کر رہا ہے، اور 50% ہم ای سی پہ کام کر چکے ہیں. اچھا سر، یہ ای سی کیا چیز ہے؟ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اردو میں بتا دیجیے تاکہ عوام تک یہ بات پہنچے. ای سی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے جو بچے 2.5 ایئر یا 3.5 ایئر کا جو بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک
کورس ڈیزائن کیا گیا. اس میں ایکسرسائزز آف پریکٹیکل لائف بھی ہیں, سینسوریل کی ایکسرسائزز بھی ہیں, میتھ کی ہیں, کلچر کی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے وہ جو ایکسرسائزز ہیں جو 2.5 ایئر 3.5 ایئر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بالکل اس کی سینسز سے, اس کی پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ایکسرسائزز ہیں جو کہ عام جو دوسرے علم ہیں وہ ان سے مختلف ہے. اسی وجہ سے پورے ورلڈ میں ای سی پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اور بہت کام ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ڈسٹرکٹ ملیر میں ہمارا پہلا اسکول ہے جہاں ہمارے پاس باقاعدہ ای سی کی ٹیچر بھی ہے, ہمارے پاس ای سی کا مٹیریل بھی ہے, اور فرسٹ ٹائم ہم نے اپنے طور پہ ای سی کا ایک کورس ڈیزائن کیا ہے. آپ کو میں بار کی طرف وزٹ کرانا جو ہماری اینول ایکٹیویٹی ہے. یہ ہماری کلاس کی یہ مانیٹر ہے. جتنے بھی مانیٹر ہیں وہ باقاعدہ اس طرح ویل ڈریس ہوتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ایک گون پہنایا جاتا ہے. یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ریڈنگ اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ہماری پکچر ہے. ریڈنگ اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ہماری ایکٹیویٹی ہے. ہم نے اس میں لائبریری ڈے سیلیبریٹ کیا تھا. پھر اس کے علاوہ یہ 14 اگست کی یہ ہماری ایکٹیویٹی ہے, اور یہ اس کے علاوہ یہ ہم پلانٹیشن ڈے اس کی ایکٹیویٹی ہے, اور یہ ہمارا یہ کشمیر ڈے کی ایکٹیویٹی ہے, اور یہ مختلف ایڈمیشن اوپن کے کمپین وغیرہ جو ہیں وہ یہ اس کی ایکٹیویٹی ہے. پلان کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلا اسکول ہے جس کا باقاعدہ ایک اسکول ڈیولپمنٹ پلان ہے. عام طور پہ اکثریت اسکول ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے ایس ڈی پی کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. تو یہ الحمدللہ کافی جو ہماری اچیومنٹ حاصل ہو چکی ہیں. اس میں ہمارے رزلٹ ڈے کی ایکٹیویٹی ہے, اینول ایکٹیویٹی ہے, میلاد کی ایکٹیویٹی وغیرہ ہیں. تو اس میں فیوچر میں انشاءاللہ ہمارا ایک ویژن ہے. وائٹ بورڈ ہم لوگ لگا چکے ہیں, ہمارے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہے, ہمارے پاس ابھی پلے لینڈ ہے, اسٹیشنری وغیرہ, فلیش کارڈ وغیرہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. رینوویشن پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس پہ یہ کوکریکولم ایکٹیویٹی پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. اسکول کے ٹیچر کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ ہم لوگ کام کر چکے ہیں. فائل کیبنٹ وغیرہ ہم بنا چکے ہیں. اب انشاءاللہ فیوچر میں ہمارا ویژن یہ ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ کمپیوٹر لیب اور لائبریری وغیرہ ہم اپنی بنا لیں گے. یہ جو سامنے آپ پینافلکس دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایڈمیشن کا ایک کرائٹیریا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے ہم بچوں کو سب سے پہلے ریڈنگ ٹیسٹ لیتے ہیں. ریڈنگ ٹیسٹ کے بعد ہم ان کا ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں. تو اصل میں ہمارے پاس تقریباً 300 سے زیادہ والدین ہر سال وزٹ کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس 50 یا 60 سیٹیں ہوتی ہیں. تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. معیار بہتر ہونے کی وجہ سے یہ آپ ہماری دیگر ایکٹیویٹی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. ہر سال ہماری ایکٹیویٹی وغیرہ جاری رہتی ہے. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ 2018 میں ہم لوگ ڈسٹرکٹ ملیر میں ٹاپ پہ ہیں, جس کو باقاعدہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ملیر, ٹاؤن ایجوکیشن آفیسر ٹاؤن ایجوکیشن آفیسر بن قاسم ٹاؤن, سی ایم او ڈسٹرکٹ ملیر نے بھی اس ہماری پرفارمنس کو اپریشیٹ کیا گیا. اسی وجہ سے کیونکہ ہمارا جو کوالٹی آف ایجوکیشن اس پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے, ہم دوسرے اسکولوں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. اسی وجہ سے پیرنٹس کی اس علاقے میں جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ GBBS کیٹل کالونی ہے. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیچر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ آپ کا اسکول میں آنے کے لیے اور کوریج کے لیے. اچھا سر, یہ بتائیں کب سے آپ یہاں پر ہیں اس اسکول میں؟ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے. اچھا 7 سال میں یہاں پر کافی جو ہے وہ تبدیلی آ چکی ہے. 7 سال پہلے جو ہے یہ اسکول کی کھڑکیاں بھی جو ہے وہ لگی ہوئی نہیں تھی, اوپر والی ہم دیکھتے تھے یہاں سے گزرتے تھے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ خیر میں تو جب سے اسکول آیا ہوں تو انفراسٹرکچر پہ کبھی میرا کوئی خاص دھیان گیا نہیں ہے, لیکن ہاں پہلے کے مقابلے میں اور اب ایک بہت بڑا فرق دکھ رہا ہے. اور نہ صرف کھڑکیاں بلکہ جس قسم کی اسکول میں اب صفائی موجود ہے, جس قسم کے گرینری وغیرہ ہوئی ہے. اور یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے تو کچھ خاص اس میں گورنمنٹ کا اپنا کردار نہیں ہے, لیکن ہمارے ہیڈ ماسٹرز جو ہیں اور جو ہمارے موجودہ ہیڈ ماسٹر ہیں یہ خاص طور پہ انہوں نے محنت کی ہے اور انہوں نے اسکول آپ دیکھ چکے ہیں. باقی میرا اتنا دھیان رہا نہیں تو میں آپ کو اس بارے میں کیا بتاؤں. میرا ہمیشہ تعلق پڑھائی سے رہا ہے, توجہ اسی پر ہی رہی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ایک پسماندہ علاقہ بھی کہلاتا ہے بھینس کالونی, اتنا کوئی بالکل شہر کے اندر نہیں ہے. تو یہاں کے بچوں کا بھی جو ہے وہ مائنڈ پسماندہ ہے. تو کیا کہتے ہیں بچوں کا تعلیمی معیار کیسا ہے یہاں پر؟ پسماندگی والا ہے یا ماشاءاللہ اچھا ہے شہر کی طرح کا؟ کوئی بھی بچہ جو ہوتا ہے ہم سنتے تھے کہ کن ذہن نہیں ہوتا, لیکن اس اسکول میں آنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ واقعی میں کوئی بھی بچہ کن ذہن نہیں ہوتا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ استاد کس طرح سے اس کی تربیت کرتا ہے. جس طرح سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے اسی طرح سے وہ بچے, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ تناور درخت بنتے ہیں. تو ہاں یہاں پر بچوں میں ذہنی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں ہے, اور جو یہاں پہ تربیتی عملہ ہے یعنی جو اساتذہ کرام ہیں اور
جو نگران بھی ہیں یہاں کے ہیڈ ماسٹر وغیرہ، وہ مجھے تو کبھی بھی معلوم بھی نہیں ہوا کہ پرائیویٹ اسکول کا کچھ سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ سے ہی ہم پہ ہیڈ ماسٹر کی طرف سے رہی ہے انسٹرکشنز رہی۔ پیرنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پیرنٹس کو ایک بچے کی کامیابی کے لیے، بچے کی تربیت کے لیے استاد سے زیادہ کردار ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اسکول میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ بچوں کو اسکول میں بھیجیں، یا ہم جو انہیں سکھاتے ہیں وہ اس کے بعد اس کے گھر پہ نگہدانی کریں۔ تو ان کو یہی میسیج ہے کہ اس بچوں کو اپنے بچوں کو صرف ہمارے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، بلکہ اپنی ذمہ داری بھی سمجھیں اور ان کی تربیت میں اپنا کردار پیش کریں۔ جی ناظرین، ہم اس وقت مین گیٹ پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی چھٹی ہو چکی ہے۔ یہ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کیٹل کالونی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے کیمرہ مین شایان غوری کے ساتھ مشتاق بلوچ، دیکھتے رہیے میدان نیوز کراچی۔